الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے اعلان کیا جا چکا ہے کہ مجھے عصر حاضر میں جرائم کی کثرت، اسباب اور حل پر اظہار خیال کرنا۔ عصر حاضر میں جرم و تشدد کا بڑھتا رجحان، قتل و غارت گری اور بہیمانہ اور گھناؤنے جرائم کی کثرت انسانیت کے حسین چہرے پر ایک ایسا بدنما داغ ہے کہ جس پر انسانیت تو کجا، حیوانیت بھی شرمسار۔ آج کی مہذب دنیا میں تہذیب و تمدن کا اپنے ہاتھوں آپ گلا گھونٹ دیا۔ اب گویا مہذب کا لفظ جو ہے اس کے معنی بدل گئے، اور عصر حاضر کا ایک المیہ یہ ہے کہ یہ جرائم مردوں سے زیادہ عورتوں اور جوانوں سے زیادہ بچے اس ظلم بربریت کے شکار ہوئے ہیں۔ زنا، عصمت دری اور نازیبہ سلوک کی مجرمانہ وارداتیں اب صرف نوجوان عورتوں ہی کے لیے سوہان روح نہیں بن رہی ہیں، بلکہ بوڑھی عورتیں اور چھوٹی بچیاں، حتیٰ کہ نوجوان لڑکے تک اس ظلم بربریت کے شکار بن رہے ہیں۔ اور یہ وبا ایسی پھیلی ہے کہ چچا اور ماموں اور ہمسائے کے محترم رشتوں تک کو اس نے داغدار کر دیا، بلکہ باپ اور بیٹی تک کا مقدس رشتہ اس شہوت کی، انسانی شہوت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ مغرب میں اخلاق اور اقدار کا جنازہ نکل چکا ہے، لہذا وہاں پر عصمت نام کی چیز کی ڈیفینیشن بدل گئی۔ لیکن اس کے باوجود سویڈن، جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، سب سے زیادہ نہ صحیح، ترقی یافتہ ممالک میں ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اس عصمت دری کے واقعات میں نمبر 1 پر ہے۔ یہ تمام میں آنکڑے جو ہیں باقاعدہ ان جگہ سے نکال رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو، جو کہ باقاعدہ اس کا آپ کے پاس میں بتاتا ہوں۔ یہ wanderlist.com 10 countries with highest crime rate 2016 کی رپورٹ ہے۔ بر صغیر ہند و پاک میں معاشی جرائم، معاشی بدعنوانییں، مذہبی اور مسلکی تعصب و تشدد کے عذاب سے دنیا ہمارے ممالک نڈھال ہیں۔ مسلم ممالک اپنی رعایا کے خون کو چوس رہے ہیں، تو یہودی ریاست جو ہے اسرائیل، اس نے عرب مسلمانوں کے لیے خود کو ایک ملک الموت یعنی اسرائیل بنا دیا۔ تو آج کی دنیا میں جرائم کی اتنی شکلیں ہیں کہ اس کی الگ الگ تقسیم کی جانے لگی۔ آرگنائزڈ کرائم، نان آرگنائزڈ کرائم، سائبر کرائم، اور جنہیں کتنے اور قسم کے نام ان کے، معاشی کرائم، جنسی کرائم، وائٹ کالر کرائم، عجیب اس کے جرائم کے جو ہیں آج کل تقسیمیں ہیں۔ تو اس کو چھوڑیے، وقت اس پر تو میرے پاس نہیں ہے زیادہ، میں صرف یہ عرض کروں گا سب سے پہلے
4 مختلف قسم کے سرویز کے سامنے آپ کے تھوڑا سی اس کی جھلک پیش کروں گا۔ تو پہلا سروے جیسے میں نے ابھی بتایا wanderlist.com سے میں نے لیا ہے، یہ 2016 کی رپورٹ ہے جس میں انہوں نے 10 ممالک کو کی رینکنگ کی ہے، حالانکہ انہوں نے 150 ممالک کا سروے کیا تھا، 150 سے زیادہ کنٹریز کا سروے کیا اور ان کو ایک خاص رینک دیا۔ ان جرائم کی ان لسٹ میں آپ کو تعجب ہوگا کہ نمبر 1 پر کون ہے؟ سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک امریکہ، USA نمبر 1 وانڈر لسٹ میں۔ سروے کے مطابق 2016 کی رپورٹ ہے، اس میں نمبر 1 جو ہے وہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ دنیا کا ملک جو ہے وہ ہے۔ نمبر 2 آپ کو تعجب ہوگا وہ کون ہے؟ ترقی پذیر ممالک میں سب سے بڑا آگے اپنے کو کہنے والا یعنی ہمارا ملک عزیز ہندوستان ہے۔ پہلا نمبر امریکہ، دوسرا نمبر انڈیا، تیسرا نمبر اگر آپ کہیں گے تو وہ برازیل ہے۔ برازیل میں تو آپ کو پتہ ہے بہت ہی اسمگلنگ ہوتی ہے، یہ مشہور ہے وہ تو اس کے لیے۔ چوتھا نمبر جرمنی کا ہے اور 5واں نمبر UK کا ہے، انگلینڈ کا۔ چھٹا جمائیکا ہے، 7واں فرانس ہے، 8واں کولمبیا ہے، 9واں سویڈن ہے اور 10واں بیلجیم ہے۔ الگ الگ ان کے کرائمز کے شکلیں ہیں، میں اس کا موقع نہیں ہے میں بتاتا آپ کو کہاں پر کون سا زیادہ کرائم ہے، اس کی بات میں نہیں کر پا رہا ہوں کہ وقت نہیں ہے۔ اب دوسرا سروے لائیے، 117 ممالک کا سروے ہو رہا ہے، یہ numbeo numbeo.com /crime/ranking by country، یہ 2018 کا سروے ہے، 2018 کا بلاگ ہے جس سے میں لے رہا ہوں۔ ان 117 کنٹریز میں آپ کو معلوم ہے انہوں نے رینکنگ کی ہے، 2 قسم کی رینکنگ کہلاتی ہے ان کی۔ ایک رینکنگ کہلاتی ہے کرائم انڈیکس، ایک کہلاتی ہے سیفٹی انڈیکس، 2 اپوزٹ انڈیسز ہیں۔ کرائم انڈیکس، اس کے جسٹ اپوزٹ سیفٹی انڈیکس۔ آپ کو اس پر بھی تعجب ہوگا، آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کون ہوگا۔ سیفٹی انڈیکس میں نمبر 1 جاپان، نمبر 2 قطر ہے، نمبر 3 سنگاپور۔ سیفٹی انڈیکس میں اس کا باقاعدہ آنکڑا ہے، میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ جاپان 87.31 اس کا سیفٹی انڈیکس ہے اور کرائم انڈیکس اس کا 12.69 ہے۔ اس کے برخلاف جو جسٹ باٹم پہ جائے گا وہ وینیزولا، جسٹ باٹم پہ جائیے، پیچھے چلی جائیے سب، وہ کرائم انڈیکس میں نمبر 1 ہے اور سیفٹی انڈیکس میں سب سے آخر میں ہے۔ اس کا سیفٹی انڈیکس 17.62 ہے کل اور کرائم انڈیکس 82.38 ہے۔ پھر نمبر 2 پاپوا نیو گنی ہے کرائم میں۔ بہرحال اس میں بھی یہ بتا دوں، ابھی تو امریکہ کی بات میں نے بتائی تھی کہ وہ نمبر 1 پر تھا کرائم انڈیکس میں۔ اب یہ نمبیو میں جو سروے آیا اس میں امریکہ کا نمبر 47واں ہے، ہندوستان کا نمبر 61واں ہے۔ اب آپ پوچھیں گے ایسا کیوں ہو گیا، یہ 2 سال میں کیا دنیا بدل گئی کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب آپ کو میں بتا دوں کہ جب ہم لوگ سروے دیکھتے ہیں تو اس پر خیال نہیں کرتے کہ وہ سروے کس بیسس پہ ہوا ہے، سروے کے پیرامیٹرز کیا ہیں، تو لہذا گہرائی میں جائیے، معلوم کیجئے کہ وہ کیا وجہ ہے۔ تو میں بتاتا ہوں آپ کو، جب کرائم انڈیکس کی بات کی ہے انہوں نے نمبیو میں، تو انہوں نے صرف کرائم کو نہیں لیا ہے بلکہ بہت سے اور پیرامیٹر بھی ہیں۔ اس میں انوائرمنٹل پیرامیٹر ہیں، ہیلتھ ہے، سفر ہے، سفر کی آسانیاں اور سہولیات ہیں، پولوشن ہے، بہت سے مطلب یہ پیرامیٹر ہیں، 10-12
कम से कम 12-13 पैरामीटर हैं, तो क्राइम भी एक पैरामीटर है उनके यहाँ। अब जब ऐसा देखते हैं तो जापान नंबर 1 पे जाता है, यानी वहाँ पर सेहत ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पर आसानी सहूलियात ट्रैवल की ज़्यादा हैं, वहाँ पर पोल्यूशन कम है, इस लिहाज ये पैमाने हैं। क्राइम कम नहीं है वहाँ पर, हालांकि ऐसी अमेरिका नंबर 1 पे था, क्योंकि क्राइम के लिहाज से अभी मैं बता रहा था आपको, जो अभी पहला वाला आपके सामने मैंने सर्वे बताया था। लेकिन अब अमेरिका जो हो गया 47वां नंबर पे चला गया। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर दूसरे पैमाने जो हैं सेहत के, ट्रैवल के और दूसरे पैमाने जो हैं उनमें वो अच्छा है, नंबर 1 नहीं, आसानियाँ हैं वहाँ पर। उन आसानियों की वजह से वो जो है रैंक में पीछे चला गया, यानी इतना ख़राब नहीं रहा बज़ाहिर। ऐसे और दूसरे ममालिक का मामला भी है। तो गोया ये तो मैंने सिर्फ इशारतन बातें कहीं, अभी बहुत सी बातें रह गई। मैं आपको सामने कुछ और बातें भी कहना चाहता था। देखिए, जब कोई सर्वे होता है, क्योंकि मैं भी एक यूनिवर्सिटी का टीचर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मेरे स्कॉलर्स काम करते रहे, सब लोग हम बच्चों से काम कराते हैं। हम लोग एक क्वेश्चनायर दिया करते हैं। मैं सोशल साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं तो खैर लैब का आदमी हूँ। तो जहाँ पर ये लोग सोशल साइंटिस्ट होते हैं, इसको सर्वे करते हैं, वो क्वेश्चनायर बनाते हैं। क्वेश्चनायर में अपने मतलब के क्वेश्चंस रखते हैं, फिर वो उन लोगों से बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास पहुँचे तो आपने कहा भाई ये क्वेश्चन है, अब वो बहुत से लोग जवाब नहीं देते, आपको मालूम है। बहुत से लोगों से इस तरीके से बात अपने मुंह की कहलवा देते हैं हम लोग। मतलब ये ऑलरेडी हम बायस्ड होते हैं। बहुत वाज़ेह तौर से मैं कह देना चाहता हूँ, ऑलरेडी हम बायस्ड होते हैं, हम सब बायस्ड होते हैं। हम अपने मतलब की बात कहलाना चाहते हैं तो वही जवाब मिल जाता है आमतौर से। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स से खिलवाड़ करते हैं। ये तो आप इतनी मशहूर बात हो गई है, आप कहने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी यहाँ पर हिंदुस्तान में तो बहुत खुल के होने लगा है, आपको मालूम हो चुका है। तो स्टैटिस्टिक्स तक से हम जो हैं यानी छेड़छाड़ कर देते हैं और ऐसी स्टैटिस्टिक्स लाते हैं जो हमारे मतलब के होती। तो लिहाजा ये 2 सर्वे मैंने सिर्फ कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए आपके सामने रखे थे, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अंदाज़ा होगा कि ये तरक्की याफ्ता ममालिक या तरक्की पजीर ममालिक कहाँ पर हैं जराइम के मामले में। कितना ही छुपा दें किसी हक़ाइक़ को, उसके बावजूद कहाँ हैं, इनका मकाम क्या है। अब तीसरा एक सर्वे है जो हमारे अपने मुल्क का सर्वे है। ये http://NCRB NIC इन कहलाता है, यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है। ये हिंदुस्तान का बहुत एक इंडिपेंडेंट इदारा है जो ये सर्वे करके इसकी सारी रिपोर्ट को हमारे होम मिनिस्ट्रीज को बाकायदा इसको रिलीज करती है, ऐसी बात नहीं। तो हमारे होम मिनिस्टर ने इसको भी हर साल रिलीज किया है और इसमें 3 साल का एक कंपैरेटिव एनालिसिस है, 2014, 2015, 2016 का। आप भी निकाल लीजिए, ये ncrb.nic.in/crime in India 2016 स्टैटिस्टिक्स, ये इसका पूरा है। आप ये सर्च इंजन पर जाइएगा, ये आपके सामने आ जाएगा पूरा। इसमें 2 किस्म के रिकॉर्ड्स को खास तौर से रखा गया है। एक तो वो इंडियन पेनल कोड कहलाता है उसके लिहाज से, और एक स्पेशल जो स्टेट्स के कानून है उसके तहत 2 किस्म के क्राइम को लिया गया है। एक क्राइम वो है जो नेशनल क्राइम्स के लिहाज से होते हैं, सबके नज़दीक क्राइम है। एक कुछ होते हैं जैसे कश्मीर का अलग है, उधर आपकी ईस्टर्न स्टेट का, उधर मणिपुर वगैरह का है, इस किस्म के स्पेशल कानून हैं उनका है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जिना बिलजब्र के वाक़यात में 12.4% का इजाफा गुज़िश्ता 1 साल में, यानी 2015 से 2016 के दरमियान में ये रिकॉर्ड किया गया है हमारी NCRB ने, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। 12.4% का इजाफा गुज़िश्ता 1 साल में। उत्तर प्रदेश में औरतों के खिलाफ जराइम के सबसे ज़्यादा वाक़यात हुए, जिनकी तादाद 49,262 थी। दूसरे नंबर पर मगरबी बंगाल है
اس کے علاوہ انہوں نے اسٹیٹس کے بارے میں جیسے بتایا، اسٹیٹ میں نمبر 1 یو پی ہے، ایسے ہی انہوں نے 19 شہروں کا سروے کیا۔ 19 شہروں میں انہوں نے بتایا کہ نمبر 1 کرائم کے معاملے میں وہ یونین ٹیریٹری ہماری نیشنل کیپٹل آف انڈیا ہے، یعنی دہلی۔ دہلی نمبر 1 پر ہے۔ اس میں یہ بتا رہے ہیں وہ کہ عورتوں کے خلاف دہلی میں جو مظالم ہوئے ہیں، جو جرائم ہوئے ہیں، وہ 160.4 ہیں فی لاکھ۔ 1 لاکھ میں 160.4 ہیں، اور ملک کی مجموعی شرح جو تھی یہ 55 تھی، یعنی ان سے 3 گنا زیادہ ہیں، پورے 3 گنا۔ دہلی عورتوں کے خلاف جرائم میں یعنی ایوریج جو کرائم ہیں اس سے 3 گنا زیادہ ہے۔ وہاں 55 ہے اگر ایوریج، تو یہاں پر 160 ہے، سوچ لیجیے آپ۔ اور بھی بہت سی باتیں تھیں جو کہ میں نے بتایا کہ وقت نہیں ہے، میں پر چھوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے میں۔ ایک بات اور بتا دوں، چوتھا سروے ایک اور ہے، اسے گلوبل پیس انڈیکس کہتے ہیں۔ یہ 2018 کی رپورٹ ہے، یہ گلوبل پیس انڈیکس۔ اس کے مطابق ہندوستان دنیا کا چوتھا خطرناک ملک ہے جس میں عورتیں سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں۔ آپ اس کے بعد شاید تقریر ہوگی، اس میں کچھ باتیں آئیں گی، عصمت دری کے تعلق سے بات آ رہی ہیں، عصمت کے تعلق سے باتیں آ رہی ہیں، میں صرف اشارے اس لیے خاص طور سے اسی پر لے رہا ہوں۔ عصمت دری کے معاملے میں ہندوستان میں عورتوں کے ساتھ تحفظ کا معاملے میں دنیا کا یہ چوتھا خطرناک ملک ہے، یعنی اس سے پہلے 3 ملک اور ہیں جو زیادہ برے ہیں یہ کہنا چاہیے، 150 سے زیادہ ممالک میں صرف 3 ملک اور ایسے ہیں، چوتھا ملک یہ ہے جہاں عورتوں کے ساتھ سب سے زیادہ بدسلوکی کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ ایک بات اور تھی، ابھی ایک نئی رپورٹ آئی، وہ 2018 کے ابتدائی 4 مہینوں کی رپورٹ تھی 2018 کی۔ اس میں یہ کہا انہوں نے، دیکھا کہ یہاں پر جرائم میں ابتدائی دنوں میں بہت اچھال آیا، 2018 میں ایک اچھال آیا ہے، اور تقریباً پچھلے سال سے 1.5 گنا زیادہ کرائم انہی دنوں کے لحاظ سے نسبت سے تھے۔ اب یہ سب چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، آپ دیکھیے یہ ایک بڑھتا ہوا گراف ہے، بڑھتا ہوا جرائم کا گراف ہے۔ صرف میں یہ اشارہ کر رہا ہوں، سب اس لحاظ سے آپ کے سامنے جو باتیں چند رکھی میں نے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جرائم کی جو کثرت ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے، غور کرنا ہے۔ کیا جرائم پہلے نہیں ہوتے تھے؟ جرائم تو سب سے پہلا جرم تو قابیل نے حابیل کے ساتھ کیا ہوا ہے، لہذا جرائم کے بارے میں یہ کہنا کہ جرائم پہلے کبھی نہیں تھے اور اب ہو گئے ہیں، یہ بات تو نہیں کہہ سکتے، یہ بات تو صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کہ اب جرم بڑھ رہے ہیں، یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں، اور یہ بات میں آنکڑوں سے میں نے بتائی آپ کو کہ جرائم جو ہیں وہ جو بڑھے ہیں وہ اب عصر حاضر میں زیادہ بڑے ہیں۔ اور میں نے صرف 5 سال کا 2014 15 16 17 18 صرف 5 سال کا سروے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے میرے پاس باقی 20ویں صدی کا بھی سروے ہے، میرے پاس جو ہے 21ویں صدی کے ابتدائی دنوں کا بھی سروے ہے، وہ الگ بات ہے۔ میری نظر میں نے جو سوچا، میں نے جو غور کیا، ایک حقیر سا میرا خیال ہے، اس کی 4 وجوہ نظر آ رہی ہیں، مجھے 4 وجوہات ہیں۔ ایک طرف تو میں کہوں گا دنیا کے بارے میں، ایک طرف کہوں گا ہندوستان کے بارے میں۔ دنیا کے بارے میں میں کہتا ہوں تو دنیا میں ایک چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے بنیادی طور پر، وہ یہ ہے کہ خدا بیداری پر مبنی جو ہیں فلسفے ہیں جو اس وقت ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، خدا کو مانتے نہیں بلکہ خدا سے بیزار ہیں، مذہب بیزار ہیں۔ کیپٹلزم ہے اور یہ ہے وہ جو جتنے نام کہہ سکتے ہیں، سوشلزم ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے کہ وہ خدا بیداری ہے جو اب نظر آ رہی ہے ہمیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ مادہ پرستی ہے، میٹیریلزم ہے دنیا میں۔ اس میں بھی آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ بات صحیح ہے۔ دنیا زیادہ زر پرست ہو گئی ہے، کیپٹلسٹک ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہے اس کا، زیادہ دنیا پرست ہو گئی ہے وہ۔ تیسری چیز جو مجھے نظر آتی ہے وہ ٹیکنالوجیکل ترقی ہے، جو آپ بھی سمجھتے ہیں، اس میں انٹرنیٹ ہے،
موبائل ہے، چیٹ کلچر ہے، یہ ہے وہ، یہی تھا. اس سے پہلے کی تقریر میں آپ کو اندازہ تھا، میں نے داتا اسی پہ دور دیا تھا. 3 ہی چیزیں نظر آ رہی ہیں باہر جو چیز نہیں ہو گئی ہیں. اس کا مطلب ان کا ہی تو اثر ہوگا، یہی کسی نہ کسی طریقے سے اس کے بڑھتے رجحان میں اس کے جو ہے ذمہ دار ہوں گے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے. چوتھی چیز جو ہے جس کا تعلق میرے اپنے ملک عزیز سے ہے، وہاں پر بھی میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 4-5 سالوں میں جو ہے ایک ٹرینڈ ہے، آپ بھی جانتے ہیں وہ ٹرینڈ ہے. وہ ٹرینڈ جو ہے مذہب کے نام پر تعصب. نہیں، مذہب ایک طرف تو مذہب بیداری ہے دنیا میں چاروں طرف، ایک طرف مذہب کے نام پر تشدد ہے. ہندوستان میں جرائم کی وجہ سب سے بڑی جو ہے، ایک طرف تو زرپرستی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لکشمی کی پوجا اور تمام چیزیں، وہ سب چیزیں ہیں، وہ بھی ہیں جو دنیا میں اور جگہ پر پائے جا رہے ہیں، ان کا بھی اثر ہے. لیکن ایک چیز ایڈیشنل ایک عامل ہے، ایک فیکٹر ہے، وہ یہ ہے مذہب کے نام پر تعصب. مذہب کے نام پر تعصب میں ایک چیز اور ایڈ کر لیجئے کہ مذہب جو ہوتا ہے، ایک تو وہ ہے مذہب جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین ہے، کائنات کا جو حکمراں ہے اکیلا توحید پر مبنی دین ہے، اور ایک ہے اس کے بالکل برخلاف مشرکانہ مذاہب، شرک. تو 2 باتیں ہوئیں، یعنی شرک پر مبنی جو مذہب ہے اس کی وجہ سے ایک تعصب پیدا ہوا ہے، اس تعصب کی وجہ سے تشدد ہے، یہاں جرائم ہیں، یہاں پر انسانوں کے درمیان میں تفریق کی جاتی ہے. ایک چیز اور اس کی وجہ سے، مشرکانہ مذاہب کی وجہ سے، مشرکانہ مذہب کی وجہ سے، بجائے اس سے کہ انسان کے اندر دھرم، ریئل دھرم آتا، اس کے اندر جو ہے مذہب سے دشمنی پیدا ہوتی. اور یہ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ انہوں نے مذہب کے نام پر استحصال کیا ہوا ہے. جیسے کہ اصل مذہب جو ہے، اصل دین جو ہے، یعنی اسلام ہمارا، وہ انسان کو جواب دہ بتاتا ہے اللہ کے حضور. وہ آخرت کے عقیدے پر یقین پیدا کراتا ہے، اور اس وجہ سے ڈراتا ہے انسانوں کو کہ تو غلط کام کرے گا تو تیرا رب دیکھ رہا ہے، تو جرم نہیں کرتا. یہاں اس کے برخلاف ہو رہا ہے کہ آخرت کا عقیدہ اول تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو اس میں بہت سے ٹھیکیدار جنت کے بیٹھے ہوئے ہیں جو سفارش کرا دیتے ہیں، تو اب جو چاہے کرو. تو سب جرائم کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے کہ عقیدہ آخرت جو ہے ان کے ہاں یا تو دھندلا ہے یا بالکل الٹا ہو گیا. تو گویا 4 یہ میرے سامنے جو ہے کہ عصر حاضر میں یہ 4 عوامل، 4 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ جرائم بڑھ رہے ہیں. لیکن اب میں اس کے بعد میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو مختلف قسم کے جو یہاں جرائم ہوتے ہیں، اس کے نام بہت سے آپ نام لے سکتے ہیں، نام میں بھی لے سکتا ہوں. جیسے کہ میں کہوں جنسی جرائم ہیں، بچوں کے خلاف جرائم ہیں، جارحانہ جرائم ہیں، معاشی جرائم ہیں، سیاسی جرائم ہیں، جنگی جرائم ہیں، اخلاقی معاشرتی جرائم ہیں، سائبر کرائمز ہیں، اینڈ مسلینیس کرائمز ہیں، اور بہت سے کرائم ہیں. اس میں جب اسباب جرائم کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ کیا عامل ہے یا وہ کیا عوامل ہیں جو بنیاد فراہم کرتے ہیں جرم کے لیے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ میں نے بتایا جرم تو پہلے دن سے تھا، قابیل نے پہلا جرم کر دیا تھا اپنے بھائی کے خلاف. آخر وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان جرم کر گزرتا ہے؟ تو یہ حقیر جب سوچتا ہے، غور کرتا ہے، تو اس کے اندر 2 انٹرنل اور 2 ایکسٹرنل فیکٹر معلوم ہوتے ہیں. 2 انٹرنل فیکٹر میں ایک تو چیز ہے جسے ہم قرآن پاک کہتا بھی ہے نفس امارہ،
وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. سورہ یوسف میں جہاں 13واں پارہ شروع ہوتا ہے وہ یہی ایسے ہی شروع ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس سے برات، نفس امارہ ہے جو، اس سے برات نہیں کر رہا ہوں. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. تو اس کا مطلب نفس امارہ ایک چیز ہوتی ہے. ہمارے علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ انسان کے اندر بہیمیت ہوتی ہے. بہیمیت یعنی وہ جانوروں والی ایک صفت بھی ہوتی ہے. قوت بہیمیہ اور قوت شہوانیہ، جیسے کہ انہوں نے کہا ہے یہ دو چیزیں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے اندر. ایک وہ کہ جانوروں جیسی جو درندگی ہوتی ہے، حیوانگی ہوتی ہے، اس کے اندر ہے، برائی کی طرف وہ جانوروں کی طرح لپکتا بھی ہے. تو ایک چیز جو ہے وہ ہے نفس امارہ، وہ اندرونی ایک عامل ہے. جو جذبہ میں وہ پاگل ہو جاتا ہے، جب جذبات پر غالب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے کو دیکھ نہیں پاتا حق کیا ہے نہ حق کیا ہے. یہ دوسری چیز ہے، دوسری غضبیہ جسے کہتے ہیں، قوت غضبیہ. غضب جب اس پر غصہ کرتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے. تو دو چیز اسی کو میں ایک ٹرم میں نے قرآن نے ایک ٹرم دیا ہے امارہ، نفس امارہ. دوسری چیز جو ہے وہ اس کا اپنا پارٹ نہیں ہے، اس کا اپنا کمپوننٹ نہیں ہے، لیکن باہر سے آیا ہوا وہ شیطان ابلیس، اس کی اکساہٹیں. تو ہے تو اندرونی، انسان کے اندر خون میں تیر رہا ہے. شیطان ابلیس جو ہے خون کے ساتھ تیر رہا ہے ہمارے، وہ اندرون کا پارٹ ہو گیا ہے ہمارے. لیکن ایک ہمارے خود ہمارے وجود کا حصہ ہے نفس امارہ، اور ایک ہمارے وجود کا حصہ نہیں ہے، باہر کا ہے وسوسے شیطان کی. لیکن دونوں اندر ہیں ہماری اپنے وجود کے اندر. اور دو عامل جو ہیں باہر کے ہیں، ایک ماحول ایک حالات. ایک ماحول ایک حالات. ماحول انسانوں پر، میں اس سوشل ماحول کی بات کر رہا ہوں، سائنس والے ماحول کی بات نہیں کر رہا ہوں. سائنس کا ماحول تو بالکل دوسرا ماحول ہوتا ہے. میں اس ماحول کی بات کر رہا ہوں جو سوشل ماحول ہوتا ہے. یعنی انسان سے علاوہ جو بھی چیز ہے سراؤنڈنگ میں، جو کوئی بھی چیز ہے، اور خاص طور سے ان میں وہ چیزیں جو اثر انداز ہوتی ہیں انسان پر باقاعدہ عقل کے لحاظ سے، بھی شعور ہونے کی حیثیت سے. ماحول میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، اپنے بھی ہوتے ہیں غیر بھی ہوتے ہیں، مختلف قسم سے اس پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں. اور اس اثر انداز ہونے کی وجہ سے وہ خود کچھ فیصلے کرتا ہے. ایک تیسرا ہے انسان کے حالات، مجبوریاں اپنی. کچھ مجبوری میں بھی انسان جرم کر گزرتا ہے. جیسے معاشی جرائم کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بھوک کی وجہ سے جب لاچار ہو جاتا ہے تو پھر وہ چوری کر گزرتا ہے. اور یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی چوری ہو گئی تھی، لیکن اسی وجہ سے سزا نافذ نہیں ہوئی ہاتھ کاٹنے کی. قحط کا زمانہ تھا وہ. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے عوامل ہیں جو کہ انسان کو مجبور بھی کر دیتے ہیں. تو حالات میں مجبوریاں بھی ہیں. ایک ماحول میں کچھ لوگ ہیں جو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. 4 یہ فیکٹرز ہو گئے. 4 فیکٹر کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ اب بعد میں 8 فیکٹرز اور ہیں جو محرک فراہم کرتے ہیں. کیونکہ بات اسباب کی چل رہی ہے کہ اسباب کیا ہیں اس کے. تو اسباب میں یہ 4 تو بنیادی فنڈامنٹلز ہیں جو فیکٹرز ہیں، لیکن 8 فیکٹرز اور ہیں جو اس پر اثر انداز ہو کر کے اس کو فیصلے کراتے ہیں غلط یا صحیح. ان میں بھی 4 اندرون ہیں اور 4 بیرون ہیں. 4 اندرون کے پہلے بتاتا ہوں. انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے عقل دی، کچھ فیصلے کرتا ہے. یہ عقل ہے، اس کی روشنی میں کچھ سوچتا ہے، کچھ تھنک کرتا ہے. دوسری چیز جو ہے وجدان ہے، انٹیوشن ہے. اس کے اندر کچھ چیزیں ذہن میں ایک دم آتی ہیں فلیش کی شکل میں انسان کے پاس. توہمات ہیں، کچھ سپرسٹیشنز ہیں.
تفکر ہے، غور و فکر ہے. تو انسان غور و فکر کرتا ہے، انسان کی عقل ہوتی ہے، انسان کا وجدان ہوتا ہے، انسان کے توہمات ہوتے ہیں. 4 قسم کے یہ فیکٹرز ہیں جو اس کے اندرون سے محرک فراہم کرتے ہیں انسان کو کچھ کرنے پر، صحیح یا غلط، کچھ بھی کرنے پر اس کو محرک فراہم کرتے ہیں، یعنی اس کو امپیچس فراہم کرتے ہیں. وہ ٹھنڈا بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی بڑھاتے بھی. اور 4 قسم کے جو ہیں اور یہ محرکات ہیں. پھر وہ محرکات 4 ایسے ہیں جن کے بارے میں میں عرض کر دوں کہ وہ 4 ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو اس پر مزید جو پہلے 4 فیکٹرز تھے ان پر اثر انداز ہوتے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں میری تعلیم، آپ کی تعلیم کیا ہے. بچپن کی جو ہماری تعلیم ہے یا بعد میں جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس زمانے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو بھی ایجوکیشن ہماری، جو بھی ہمارا علم ہے، اس کے پیچھے جو فارمل ایجوکیشن ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. دنیا میں آج جو کچھ نظر آ رہا ہے، میں اشارے کر رہا ہوں، صرف غور کیجئے کہ آج جو تعصب ہے اس کے پیچھے بھی ایک تعلیم ہے. ایک تعلیم ہے جو باہر سے ملتی ہے، ایک تربیت ہے جو گھر سے ملتی ہے. تو 2 میرے نظر میں ہیں. ایک تعلیم ہے جو ہم باہر سے حاصل کرتے ہیں، استادوں سے حاصل کرتے ہیں، فارمل ایجوکیشن ہو سکتی ہے، انفارمل ایجوکیشن ہو سکتی ہے، علم کے ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے ہم حاصل کرتے ہیں، کتابوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. اور ایک ہے تربیت جو ہم اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے احباب سے، اپنے گھر کی باؤنڈری میں، اپنے چھوٹی سی بستی کی باؤنڈری میں حاصل کرتے ہیں. وہ تربیت ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے. پھر اس کے بعد باہر جب نکلتے ہیں تو ہمیں ہمارے ساتھ میں پورا معاشرہ ہوتا ہے. وہ معاشرہ ہے جو اثر انداز پر ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر ان تمام تینوں چیزوں کے ساتھ میں پھر ہمارے اپنے مجبوریاں اور حالات ہوتے ہیں، اس میں پھر ہم فیصلے کرتے ہیں. تو گویا میں نے بتایا یہ 8 فیکٹرز ایسے ہیں جو امپیچس فراہم کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں. تو 4 فیکٹرز وہ تھے جو بنیاد فراہم کر رہے تھے، اور 4 + 4 8 فیکٹرز ایسے ہیں جو باہر اس کو کم یا زیادہ کرتے ہیں. آخری بات جو مجھے کہنا ہے وہ یہ کہ آخر ان سب پر جو ہے ہم کیسے یعنی اس کا حل کیسے ہوگا، انسداد کیا ہوگا، ایریڈیکیشن کیسے ہوگا. تو جو فیکٹرز میں نے بتائے ہیں انہی فیکٹرز کو لے لیجئے اور ان فیکٹرز کے لحاظ سے سوچئے، تھنک کریے. نفس امارہ تھا، نفس امارہ کے ڈیولپ کرنے کے بجائے نفس لوامہ کو ڈیولپ کیجئے، اسلام یہ کہتا ہے. اور نفس لوامہ کو ڈیولپ کر کے آگے بڑھ کر کے نفس مطمئنہ کی جانب گامزن ہو جائیے. طریقہ بتایا ہے اسلام نے. پہلی بنیادی بات بتائی، نفس امارہ کو کرش کیجئے، نفس لوامہ کو ڈیولپ کیجئے، اور اس کے ساتھ میں نفس مطمئنہ کی منزل پہ چلے جائیے. دوسری بات میں نے بتائی تھی شیطان کی اکساہٹیں ہیں. اللہ سے توبہ کیجئے اور سوچئے کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. شعوری طور پر سوچئے، بار بار سوچئے کہ یہ شیطان کی اکساہٹ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اس کا برخلاف رحمان ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو ہمارا آقا اور مولا اور مالک اور حاکم ہے. وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے. اور بجائے ایک طرف اس سے مجھے دشمنی قائم کرنی ہے شیطان سے، تو مجھے اپنے رب سے تعلق قائم کرنا ہے، اپنے رب سے تعلق قائم کرنا ہے، اس سے محبت کا تعلق قائم کرنا ہے. اس سے دشمنی رکھنا ہے ابلیس سے، اس سے اللہ رب کریم سے محبت رکھنا ہے. تو جتنا محبت رکھیں گے، پھر توحید اور آخرت کا جو عقیدے ہیں، ان آخرت اور توحید کے عقیدے پر ہمیں یقین، اس کے اندر گہرائی کے ساتھ یقین پیدا کرنا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے رب سے محبت کرنی ہے، مجھے رب کا غضب، اس سے خوف زدہ رہنا ہے، مجھے لرزاں ترسا رہنا ہے. اور ایک دن مجھے اللہ کے حضور اکیلے میں کلہم آتی ہی یوم القیامت فردا، اکیلا مجھے حساب دینا اللہ کے حضور. میں کیا جواب دوں؟ یہ ایک انفرادی بات تھی. لیکن انفرادی بات سے بھی کام نہیں بنتا، اس کے لیے اجتماعی طور پر بھی کوششوں کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اجتماعی طور پر ایک معاشرے کی تشکیل کرنی پڑتی ہے. وہ انبیاء کرام لے کے آتے ہیں.
امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ایک پورا نظام ہے، اس پر چلنا ہوتا ہے۔ تو جب انسان جو ہے اس طریقے سے اجتماعی طور پر بھی ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل میں ایک ایکٹیو رول پلے کرتا ہے اور اپنی شخصیت کو، جو شخصیت میری اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے وہ شخصیت، اس کو ڈیولپ کرنے میں کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اتنا ہی جرم پیچھے ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں اس کے بارے میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ ایک طرف افراد کا اندرون خوف خدا سے معمور ہو، جہنم کے عذاب سے لرزاں و ترسا رہنے والا ہو، جنت کا شوق میں غلطاں ہو، فطرت سلیم کی عبادت پر لبیک کہنے والا ہو، اس کا ضمیر زندہ و تابندہ ہو، وہ دین حق کا عاشق ہو، اعلیٰ اقدار کا پاسباں ہو، تو دوسری طرف فلاحی ریاست کا کام ہو رہا ہو، ویلفیئر اسٹیٹ بن رہی ہو، معاشرہ اچھی سے اچھا بن رہا ہو، سخت گیر پولیس ہو، بے لاگ قانون ہو، اصلاح پسند معاشرہ ہو، انصاف پر حکومت ہو، یہ تمام چیزیں اسلام میں بدر عتم پائی جاتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا، تاریخ اسلامی شاہد ہے کہ خلافت راشدہ میں یہ تمام چیزیں بالکل پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھیں، اور اس زمانے میں سب سے کم جرائم ہوتے تھے، اور آج بھی بری حالت کے زمانے میں بھی وہ مسلم ممالک میں ہیں جہاں پر کم سے کم سب سے کم ہوتے ہیں جرائم۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ میں نے جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں جو بات صحیح ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں بھی اس کو راسخ فرما دے، اور جو باتیں میری زبان سے غلط نکل گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محو فرما دے میرے اور آپ کے قلب سے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔